میں تو خالی سوچتا ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے رہتے ہیں کہ ہم نے کتنا بڑا خزانہ روک دیا، کتنی پروگرس روک دی. اور پروگرس کے نہیں میں نے اچار ڈالنے، میں نے اس بھلائی کے اچار ڈالنے. اگر میڈیکل سائنس اس سپیڈ سے پکڑتی جاتی جس سپیڈ سے مسلمانوں نے شروع کی تھی، تو ہم قطع نہیں کہاں سے کہاں پہنچ، کتنے کتنے امراض کا علاج نکال چکے ہوتے. یہ کم احسان کرتے ہیں مسلمان انسانوں پہ. اور سب سے بڑا فائدہ کیا ہوتا؟ دنیا اسلام کو کس طریقے سے دیکھ رہی ہوتی. جس وقت اسپین دنیا اسلام کو، جیسے انگلینڈ اسلام کو دیکھ رہا تھا نا، وہ اس وقت پڑھیں ذرا، یاد کریں اسلام کو کس اینگل سے دیکھتی تھی دنیا. پڑھے لکھے ہونے کا مطلب ہی مسلمان تھا خالی دنیا میں. یہ ہم نے ہی ٹائم دیکھا میں نا. جو انگلینڈ کا، اس نے اپنی بچی کیوں بھیج دی تھی کہ یار اس کو سڑک کراس کرنی نہیں آتی، اس کو سکھاؤ پڑھنا لکھنا. Muslims were the only literate and educated lot. آپ کون ہے؟ Muslims are the only illiterate and اجڑ اور گوار قسم کی باتیں کرنے والی لاٹ. جو آپ کا ورلڈ ویو ہے، میرا ورلڈ ویو ہے، جس میں جو ہم دیکھتے ہیں اگلے 100 سال کی پرابلم، ہم نے تو اگلے 100 سال کی پرابلم سالو کرنے لگے نا. which is the biggest problem right now is we don't look at the we want to make sure people look at the Quran the way Sahabas look at the Quran and the way the first generation Muslims look at the Quran. وہ سائنس میں کیوں اتنا اوپر لے گئے؟ ساری بیسس آف سائنس مسلمانوں نے کیوں ڈالی ہوئی ہے؟ یہ میری رائے تو نہیں ہے نا، یہ انہی سائنسدانوں کی رائے ہے نا کہ ہاں احسان تو مسلمانوں نے کر کے دیا نا، سٹارٹ تو آپ لوگوں نے کیا. وہ ان لوگوں نے کیسے سٹارٹ کر لیا جب سائنس ہی نہیں تھی اور سائنس کی بنا ڈال رہے تھے؟ وہ زیادہ بڑی سائنس ہے جو انہوں نے زیرو سے سٹارٹ کی ہے. وہ قرآن پاک کی جس اینگل سے قرآن پاک ان کو پریزنٹ ہوا تو وہ ہمیں نہیں پریزنٹ ہوا، بس یہ فرق ہے. اب وہ پرابلم جو اب اس وقت ہے، یہ سب سے پہلے وہ سالو کریں نا کہ اوکے لیٹس جسٹ گیٹ دیٹ ڈسٹ آؤٹ. پہلے اس قرآن پاک کا یہ والا امپریشن تو ہٹائیں گے اس میں سے کوئی اور چیز نہیں نکالی جا سکتی. بھائی اتنا بڑا خزانہ میں مل گیا مگر نہیں ہاتھ نہیں لگانا اس کو، اس طریقے سے نہیں دیکھنا. کیوں نہیں دیکھنا؟ اس میں کوئی نعوذ باللہ گناہ ہے؟ اللہ تو حکم دے رہا ہے کہ عقل اڑاؤ اس کے اندر اور نکالو اس میں سے جو کچھ نکال سکتے ہو. اس کے اندر نہیں غور کرنا اور کیا کریں گے ہم؟ ورنہ ہر کتاب پہ غور کر رہے ہیں، یہاں تک کہ وہ 2 نمبر کتابوں کے اندر 50 نسلیں ضائع ہوئی ہیں. جو شاعر نے یہ لکھ دیا، جو شاعر نے وہ لکھ دیا، شیکسپیئر نے یہ لکھ دیا. وہ کیا کر لینا میں نے شیکسپیئر کے ہیملیٹ کو پڑھ کے 50 سال سے تبصرے ہو رہے، پی ایچ ڈی ہو رہی. جب قرآن پاک کے اندر اللہ بتا رہے ہیں کہ جتنی گہرائی میں جائے گا اتنا زیادہ خزانہ ملے گا، تجھے فکر کیوں کرتا ہے؟ اس پہ نہیں غور کر رہے. اور اگر کر بھی رہے ہیں تو ایک بس سنگل ٹریک کے اوپر، ایپیڈرمس کے اوپر بس دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے ہم نا اخلاقیات درست کر لیں. ٹھیک ہے نہیں، اخلاقیات بھی قرآن ہی سکھائے گا، فکر کیوں کریں؟ ہمیں بھی پتہ ہے اور نہیں کچھ سکھائے گا. ہمیں بیسس آف سائنس صحیح رکھتی تھی. ابھی وہ تو شروع ہوئے تھے، اگر یہ کام نہ ٹوٹا ہوتا بیچ میں سے چین، تو ہم نے کون کون سی ٹیکنالوجی پکڑ لی ہوتی ہے اب تک؟ سوچیں ذرا. میں تو خالی سوچتا ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے رہتے ہیں کہ ہم نے کتنا بڑا خزانہ روک دیا، کتنی پروگرس روک دی. اور پروگرس کے نہیں میں نے اچار ڈالنے، میں نے اس بھلائی کے اچار ڈالنے. اگر میڈیکل سائنس اس سپیڈ سے پکڑتی جاتی جس سپیڈ سے مسلمانوں نے شروع کی تھی، تو ہم قطع نہیں کہاں سے کہاں پہنچ، کتنے کتنے امراض کا علاج نکال چکے ہوتے. یہ کم احسان کرتے ہیں مسلمان انسانوں پہ. اور سب سے بڑا فائدہ کیا ہوتا؟ دنیا اسلام کو کس طریقے سے دیکھ رہی ہوتی. جس وقت اسپین دنیا اسلام کو، جیسے انگلینڈ اسلام کو دیکھ رہا تھا نا، وہ اس وقت پڑھیں ذرا، یاد کریں اسلام کو کس اینگل سے دیکھتی تھی دنیا. پڑھے لکھے ہونے کا مطلب ہی مسلمان تھا خالی دنیا میں. یہ ہم نے ہی ٹائم دیکھا میں نا. اس نے اپنی بچی کیوں بھیج دی تھی کہ یار اس کو سڑک کراس کرنی نہیں آتی، اس کو سکھاؤ پڑھنا لکھنا. Muslims were the only literate and educated lot. آپ کون ہے؟ Muslims are the only illiterate and اجڑ اور گوار قسم کی باتیں کرنے والی لاٹ. سپرسٹیشیس ہیں زیادہ سے زیادہ اسپرچولیٹی کے نام پہ، ورنہ فراڈ اور کروکس ہیں. قرآن پاک چھوڑیں گے تو قرآن پاک پہ پوری طریقے سے سزا بھی نافذ کریں گے نا. قرآن تو نہیں چھوڑتا آپ کو. اور اگر قرآن پکڑیں گے تو قرآن باقیوں کے بھی it will deal with everything else. ٹھیک ہے. سو ابھی تو میں آیا نہیں ہوں، میں تو قرآن پاک کی ڈسکشنز کی تو ہم نے کھول لیا نا اینگل. تو میں آپ کو اپنا تو بتاؤں گا، باقی تو آپ لوگ بھی بتائیں گے. میں بھی تو بتا رہا ہوں کہ کس کس صورت پہ کون کون سا اینگل میرے سامنے کھل رہا تھا. حالانکہ میں نے ایک سے شروع کی تھی. ایسی خود ہی بھی نظر آتی ہیں کہ آپ لینس پہن لیں تو پھر آپ کو اینگل، آیتوں کے مطلب، آیتوں کے معاملات نظر آتے ہیں کہ یہ تو کچھ اور ہے. اور پھر صحابہ اور نبی اسلام کی حدیث اسی طرح فٹ ہونا شروع ہوتی ہیں کہ وہ تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم تو کسی اور اینگل سے بات کر رہے تھے. یہ ایک اینگل نظر آتا ہے اور اس کے ثبوت ایویڈنسز نظر آتے ہیں. میں نے ابھی یہ خاتون داؤد علیہ السلام کی ساؤنڈ کی بات کی. آپ اور میں نے کبھی کیوں نہیں سکھایا گیا ہمیں یہ کیوں کہا کہ قرات ان کی بڑی سوز میں بہت سوز تھا، یہ لفظ بولا جاتا ہے. ایک میں تو لکھا ہوا ہے سر کی اصلی ڈیفینیشن داؤد کو پتا تھی.
اچھا بتاؤ تو صحیح کیا مطلب ہے اس بات کا. He knew that he had the gift of sound. Why is resonance a technology now? Why not 500 years before Muslims نے کیوں نہیں کیا؟ چھوڑ دیا بس ہم نے بس سر سنگیت میں ڈال دیا. وہ قرات بڑی پرسوز تھی ان کی, پرندے آ کے سنتے تھے. میں ابھی خالی میں خاتون نے بات کی ہے تو میرے ذہن میں آ گیا, ادروائز میں اب کچھ ابھی کر رہا ہوں. ابھی سورہ ملک کے اوپر نا ہم ایک وہ کر رہے ہیں اس کی اپلیکیشن. قبر کا کیا کانسیپٹ ہے, ڈائمینشن سورہ ملک کا برج کیسے بن رہا ہے, 2 ڈائمینشنز کا. ڈائمینشن ہوتی کیا ہے, کیوں نہیں نکال سکتے ہیں سورہ ملک سے؟ بالکل نکال سکتے ہیں, حدیثیں بھری پڑی ہیں اس بارے میں, مگر اس اینگل سے بتائی نہیں جا رہی. سپرسٹیشن کے اینگل سے بتایا جا رہا ہے سورہ ملک کا. اور فزکس کا بندہ ملٹی ورس بولے تو کیا بات ہے, کتنا سمارٹ آدمی ہے. سورہ ملک کا پروفیسر جب بولے گا ملٹی ورس تو بہت چھوٹا سا کانسیپٹ ہے, بتاتا ہوں آپس میں کنیکٹ بھی کیسے کرنا ہے یونیورسز کو. وہ کیوں نہیں ہے کمال کا آدمی, صرف اس لیے کہ وہ مسلمان ہے؟ سوری, آپ اس مسلمان کو آپ ٹیکنیشین سمجھیں. آئندہ سے ہر ساری ٹیکنالوجی ٹرانسفر کریں گے ہم انشاءاللہ. دس از TOT, ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی مسلمانوں نے کرنی ہے, ہمارے بچوں نے کرنی ہے انشاءاللہ.